قرآن مجید میں سورہ بقرہ، سورہ شعراء، سورۃ ابراہیم، سورۃ ممتحنہ اور سورہ صافات، ان سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 26 دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور اس ایک ایک دعا میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے درس بھی ہے، درد بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ کس طریقے سے ایک بندے کو اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے اور کب مانگنا چاہیے۔ پہلی دعا حضرت نے فرمائی تھی مکہ مکرمہ کے امن کے لیے۔ دوسری دعا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ فرما۔ روئے زمین کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے حضرت دعا فرما رہے اللہ مجھے بھی بچا۔ تعلیم ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگیں، اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اس کے بعد اوروں کے لیے مانگیں۔ وَاجْنُبْنِي، اللہ مجھے دور فرما، مجھے بچا، وَبَنِيَّ، میری اولاد کو بھی بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بت پرستی کریں، بتوں کی عبادت کریں۔ توحید کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز ہے پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت نے آخر میں جب دنیا چھوڑ کے سفر آخرت پہ جا رہے ہیں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس وصیت کا ذکر موجود ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت نے وصیت فرمائی اپنی اولاد کو کہ اے میری اولاد، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، چنا ہے، تو موت تک اسلام پہ قائم رہو۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے توحید کا؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں موحد ہوں، میں عقیدہ توحید پر قائم ہوں، میں شرک سے بچا ہوا ہوں، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت نے اپنے خاندان سے بھی کہا، اپنے باپ سے بھی کہا، اپنی قوم سے بھی کہا میں بری ہوں، تم سے بھی بری ہوں، اور تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے بھی بری ہوں، اور ہمیشہ میری طرف سے براءت کا اعلان ہے یہاں تک کہ تم صرف اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔
جب تک تم موحد نہیں بنتے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تم سے تعلقات ختم کرتا ہوں، براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ دوسری دعا ہے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیجئے، اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے، اپنے در کے علاوہ کسی اور در پہ مانگنے سے، کسی اور در کا ملنگ اور فقیر بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آدمی کا مسئلہ ایک جگہ حل نہ ہو تو تب دوسری جگہ جائے نا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل نہ کرے؟ میں اللہ سے مانگوں اور اللہ میری نہ سنے؟ میری ضرورت اللہ کو پتہ بھی ہے، میں نہ بھی مانگوں تب بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ میری ضرورت پوری نہ کرے تو میں اپنی ضروریات کی فائل کسی اور کے سامنے پیش کر دوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اس میں ایمان والوں کی بات نہیں ہے، جو بھی انسان ہے اس کو اللہ کا اعلان ہے 22ویں پارے سورہ فاطر میں، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اللہ کی ذات غنی ہے۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ یہاں مستقبل میں پیٹرول کے خزانے نکلیں گے تاکہ یہ اس کے مالک بنے، یہاں سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں، اس لیے یہاں کی فصلیں بڑی شاندار ہیں، باغات بڑے عمدہ پھل دیتے ہیں، اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اس لیے ان کو چھوڑا کہ یہ نماز قائم کریں۔ سبحان اللہ، کس باپ کو یہ فکر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت درست کر لے؟ کون سا باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اولاد کے مستقبل کی جو فکر کر رہا ہوں وہ دین کی بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ یاد رکھیے اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو ساری دنیا کی محبتوں سے بیگانہ کر دیتی ہے اگر نصیب ہو جائے۔ آپ روئے زمین پہ نظر دوڑائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق سے ہے۔ عراق سعودی عرب کے مقابلے میں سرسبز ملک ہے، وہاں کے باغات، وہاں کی کھیتیاں۔ مکہ مکرمہ میں تو آج تک کوئی باغ نہیں ہے۔ یہ سہولتیں چھوڑی اور مکہ مکرمہ میں اپنی اولاد، اپنی بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑا، اس لیے لیقیموا الصلاۃ، اللہ کی یہ نماز قائم کریں۔